اونچی۔ آج کل ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے، ایک بریلوی عالم دین مولانا کوکب نورانی صاحب کی حفظہ اللہ تعالی، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے دل پر پتھر رکھ کے ان لوگوں کے نام احترام سے لیتے ہیں جن کے عقائد کے اندر اس طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال جو زندہ ہے اس کو دعا دینی چاہیے۔ تو آج کل انہوں نے ایک، چونکہ آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر ایک سیاسی صورتحال اس طرح کی گرما گرمی ہے، اس میں انہوں نے اپنی انٹری ماری ہے اس حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں نا، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی، اصل جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ داتا صاحب ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں، علی بن عثمان حجویری جن کا مزار لاہور میں ہے۔ تو سر اگر کوئی یہ بات کرے اور ہماری عقابی نظروں پہ وہ ویڈیو آ جائے اور ہمارے سینسٹیو کان یہ باتیں سن لیں، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تو ہم بعد میں بولیں گے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ بعد میں بولیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جن کے مزارات کے اوپر دہشت گردوں نے بم پھاڑے اور کم از کم 55 کے قریب لوگ شہید ہوئے وہاں پہ، اور وہ ان بموں کو نہیں پکڑ سکے، جو کہ کل تک 1965 کی جنگ میں راوی کے پل پہ آ کے قبر سے نکل کے انڈیا کے بم پکڑتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سٹوری تھی، کہانی تھی۔ ہماری 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے، خود داتا صاحب، اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہے اس زمانے کے۔ کوئی سبز چولے والا تے سفید داڑھی شریف والا بابا ادھر گولا میں پھڑ کے مس کر دیتا۔ اچھا اب یہ باتیں کریں گے، وہ کہیں گے جی کعبے میں بھی تو کرین گری تھی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2-4 سال پیچھے چلے جائیں، مسجد الحرام کے اندر ہی طواف کر رہے تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کرین اوپر سے آئی، گر گئی، کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا۔ وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ داتا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے، داتا صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری، اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ رکو ذرا، صبر کرو، جواب دیتے ہیں اس کا بھی، وہ ہم ہی دیں گے۔ سر کعبے میں جو کرین گری ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کس آیت میں اور کس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ کعبے پہ جب بھی حملہ ہوگا میں اس کی حفاظت کروں گا؟ اگر کہیں کہا ہوا ہے، ہم آپ کا مقدمہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس کے الٹ آپ کو دکھا دیں گے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ نبی علیہ السلام تو خود پروفیسی کر رہے ہیں۔ یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کعبے کے اوپر منجنیق سے بمباری کی گئی، غلاف کعبہ بھی جل گیا، کعبے کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی، جس کی وجہ سے بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا اور حتیم کو پھر کعبے میں دوبارہ داخل کیا، پھر حجاج ابن یوسف نے دوبارہ سے اس کو توڑا اور پھر حتیم کو باہر نکالا۔ یہ تو صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں زندہ تھے، اس وقت بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت نہیں فرمائی۔ وہ ایک معجزانہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ابراہ کے لشکر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا، کیونکہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی، اس کو ایک یادگار سال بنایا گیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ آپ کے سامنے کئی ایک واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اسی کوکب نورانی پارٹی کے لیے یہ ہے کہ پچھلے 100 سال سے گستاخوں نے کعبے کا مسلح سنبھالا ہوا ہے، اور کوئی ابابیلیں آ کے ان گستاخ امام کے اوپر نہیں پتھر پھینک رہی۔ یہ میں الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں، پکی کے طور پر، اینٹی وینم کے طور پر۔ ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا اس بات کا۔ لعنت ہے ان لوگوں کی بزرگی کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام کعبہ گستاخ ہے، مسجد نبوی کا امام گستاخ ہے، اور پچھلے 100 سال سے اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان گستاخوں سے کعبے کو آزاد نہیں کروا سک رہے۔ لعنت ہے ایسی بزرگی کے اوپر۔ اگر میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں تو میری بزرگی پہ لعنت۔ مزہ آیا؟ ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا ہے۔ سارے جنوں انس جمع کر لیں، اپنے مرے زندہ سارے بزرگ جمع کر لیں اور اس کا جواب دیں۔ اور سر اگر پھر جواب نہ آئے، پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، جواب ہی نہیں دے سکے، اس وقت کہیں گے، ابھی نہیں کہہ رہے ہم، اس وقت کہیں گے۔ تو کعبے کی کرین کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ کی تو ڈیوٹیاں ہیں بزرگوں کی، علاقے سنبھالے ہوئے ہیں،
اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے حکمران ہیں. تو سر اگر پاکستان کے اصلی حکمران وہ ہیں تو پاکستان میں جتنے قرضے چڑھ گئے, پاکستان میں جتنے بم دھماکے ہو رہے ہیں, پاکستان میں جتنی غربت ہے, پاکستان میں جتنی بے روزگاری ہے, ان ساری چیزوں کا پھر جھگڑا ہمیں پولیٹیشنز کے ساتھ کرنے کی بجائے جا کے ہمیں پھر پلے کارڈز ان درباروں کے باہر کھڑے ہو کے اٹھانے چاہیے کہ حضرت کدھر ہیں آپ, حکمرانی کریں نا. ساری چرچ, ساری منشیات درباروں میں بک رہی ہیں, پھر سارا پروٹیسٹ تو ادھر ہونا چاہیے. چندہ تو ہم امریکہ سے لے رہے ہیں منشیات کو ختم کرنے کا, اور ان کو چندہ دے رہے ہیں, اور منشیات بھی وہاں پہ بک رہی ہے. ظاہر ہے وہیں پہ سارے چندے پھینکتے ہیں نا. آپ ذرا داتا دربار کبھی جائیں, درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے نوٹ ہوتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کوئی 10-10 روپے کے نوٹ ہیں, 5-5 ہزار روپے کے بھی سینکڑوں نوٹ ہوتے ہیں, اور ہزاروں کے تو ہزاروں نوٹ. اور یہ میں آپ کو بات بہت پرانی کر رہا ہوں, جب ہم بھی کبھی جایا کرتے تھے. اب تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. تو پھر تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کیا ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں. اچھا, وہ کوکم نورانی صاحب نے اس ویڈیو میں کہا کہ اصل حکمران یہ ہیں. وہ حکمرانی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا حکمرانی ہے. دوسرا, انہوں نے اس ویڈیو میں کہا کہ یہ 465 ہجری میں فوت ہوئے, اور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ 571 ہجری میں فوت ہوئے, 561 ہجری میں, اور 471 میں پیدا ہوئے. یعنی علی بن عثمان حجویری کی وفات کے 5 سال کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں. اور وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان کا مرید ہوتا. یہ وہ ان کے فضائل اور برکات بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے. میرے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 یا 471 بیان کی گئی ہے, اور داتا صاحب کا وصال 465 میں, یعنی سیدنا غوث پاک سے 5 سال پہلے. اور میں نے یہ بات بزرگوں سے سنی کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے داتا صاحب میرے ظاہری زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا کوئی پیر نہ ہو تو وہ کشف المحجوب پڑھ لے. وہ حضرت داتا گنج بخش علم کے لحاظ سے کتنی بڑی ہستی, کشف المحجوب, وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. اور جس کا کوئی پیر نہ ہو یہ کتاب پڑھ لے. ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کو ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی پڑھ لیں گے. ہم تو انجینئرنگ کرتے ہیں نا, ظاہر ہے, یہ تو میں تو میکینیکل انجینئر ہوں, ہر چیز میتھمیٹیکلی دیکھتا ہوں. تو واقعہ اس میں لکھا ہے صحف اور شکر کے چیپٹر میں, جنید بغدادی کا صحف اور بازید بستامی کا شکر. پھر وہ دونوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اور دونوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی بھی نگاہ ایک دفعہ اپنی ایک صحابی کی بیوی پہ پڑی جس صحابی کا نام اوریا تھا. اور وہ تو بڑا بےہودہ واقعہ ہے کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی, حضرت داؤد نے دیکھ لیا, ان کو پسند آ گئی, نعوذ باللہ. پھر انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بھیجا تاکہ وہ قتل ہو جائے اور میں اس کی عورت سے شادی کر لوں. یہ پورا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا اور کہا اسی وجہ سے تو حضرت داؤد معافیاں مانگتے تھے, قرآن میں آیا اس واقعے کی وجہ سے. اپنا بابا جنید بغدادی بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کو تختہ مشق بنا دیا, ایک جعلی واقعہ, اور اس سے رزلٹ نکالا. صرف کوٹ نہیں کیا, کوٹ تو تفسیر تبری میں بھی ہوا ہے, لیکن یہ انہوں نے اس سے رزلٹ نکالا, نعوذ باللہ من ذالک, اور کہا کہ ان پہ گرفت اس لیے ہوئی تھی جنید بغدادی کا وہاں سے صاف ثابت ہوتا ہے. شکر کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی نظر بھی تو ایک دفعہ پڑ گئی تھی, نعوذ باللہ, اپنے صحابی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ, اور وہ انہیں پسند آئی اور زید کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی. اس سے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ گرفت اس لیے نہیں کہ وہ حالت شکر میں تھے, اور بازید بستامی جو ہیں وہ شکر کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. یعنی بابا بازید کو بچانے کے لیے انہوں نے اس شخص کو تختہ مشق بنایا جس کی قبر مدینے میں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے جناب کشف المحجوب شریف, آپ کے جو اصل حکمران ہیں ان کی لکھی ہوئی اصلی کتاب بقول ان کے, اور ان کے سارے اصلی بزرگ پچھلے 1000 سال سے اس کتاب کی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر سکے. ان کا سارا کشف علم غیب بھی فارغ, اور پرنٹ کرتے رہے. یعنی وہ اعلیٰ حضرت والی بات کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کافر, پڑھانے والے کافر, ترجمہ کرنے والے کافر, اس کا درس دینے والے کافر, اس کی ترغیب دلانے والے کافر, اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر. یہ آخری جملہ ہوتا ہے, یہ جناب اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن میں آیا ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. آپ علیہ السلام کو جب کوئی چیز ناگوار گزرتی تو آپ کے چہرے مبارک پہ اس کے اثار آ جاتے تھے. اتنی شرم و حیا تھی کہ آپ کے چہرے سے صحابہ اندازہ لگا لیتے تھے آپ کو یہ بات بری لگی ہے. اپنے ایکسپریشنز کو بھی حضور کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اتنے. اور یہ جو بالکل سادہ لو انسان ہوتا ہے نا, صاف ستھرا, اس کی نشانی ہوتی ہے. کشف المحجوب میں یہ بکواسیات لکھی ہوئی ہیں
زیاد ابن حارثہ کی بیوی کے بارے میں. ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے، شڑول نہیں مارنی، علمی جواب دینا. تو ہمیں تو موقع ملا. اس ساری محفل کا ثواب ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں جناب اعلیٰ حضرت کوکب نورانی صاحب کو کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دوبارہ سے وہ زخم چھیلیں ایسے کر کے. یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھنا ہے، یہ میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، اس کا لطف لینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن بخاری مسلم سے متاثر ہو کر بزرگوں سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے لوگوں کو بزرگوں سے متنفر کر کے ان کی تطہیر کی ہے تو وہ بخاری مسلم اور قرآن سے جڑے ہیں. ورنہ تو یہ پہلے سے کتابیں موجود تھیں، اثر تو کوئی نہیں ہو رہا تھا. ہوں کیسی تبدیلی آ گئی ہے؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہ عکاس بیل ان سے اتار لی.